फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ एक हॉरर स्टोरी शेयर कर रही हूँ जो कराची में मौजूद एक ऐसे आसीबी घर की कहानी है जिसमें एक नादीदा मखलूक छुपकली के रूप में मौजूद है। तो आइए सुनते हैं। मेरा नाम रईसा है और आज से 8 साल पहले औरंगी टाउन 7 नंबर में निहायत कम कीमत में हमने एक घर खरीदा था। 80 गज के उस घर में 3 कमरे, एक बाथरूम, एक किचन और एक बड़ा सा सहन था। पहले मैं अपनी फैमिली के बारे में बता दूं। हम 2 मियाँ बीवी, 2 बेटे, एक बेटी और सास, हम कुल 6 अफराद थे। पहले हम जिस घर में रह रहे थे वो हर सहूलत से आरास्ता था। उसमें सिर्फ 2 ही कमरे थे जो हम 6 अफराद के लिए नाकाफी थे। बच्चे बड़े हो रहे थे। अगर कोई मेहमान आ जाता तो उसे दिक्कत और परेशानी उठानी पड़ती थी। इसलिए हमने उस घर को किराए पर उठाकर खुद 3-4 कमरों के घर में रहने का फैसला किया था। इस सिलसिले में हफीज ने अपने एक दोस्त अबरार से बात की थी। वो कहने लगे, 3-4 कमरों का घर तो जरा मुश्किल से मिलेगा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं कोशिश करता हूँ। वैसे मेरे बहनोई ने औरंगी टाउन में इंतहाई कम कीमत में एक घर के फरोख्त होने के बारे में बताया था। अगर तुमने पहले जिक्र किया होता तो मैं अपनी बहनोई से तुम्हारी बात करवा देता। अब तक तो वो घर बिक चुका होगा। वो घर तुम्हारे मयार के मुताबिक है। हफीज ने कहा कि यार, तुम अपने बहनोई से एक बार मालूम करके देखो, हो सकता है अभी वो घर ना बिका हो। मैं वो घर खरीदना चाहता हूँ। अबरार ने कहा, ठीक है, मैं अपनी बहनोई से बात करके तुम्हें बताता हूँ। हफीज ने जब उस घर के बारे में मुझे बताया तो मैंने हफीज से कहा कि आप जल्द उस घर के बारे में अपने दोस्त से बात करें। ऐसा ना हो उसे कोई खरीद ले और हम हाथ मलते रह जाएं। मैं ये सोच रहा हूँ, अगर ये घर हमने खरीद लिया तो किराए की अदायगी से जान छूट जाएगी। ये तो है। मैंने हफीज की हाँ में हाँ मिलाई। दूसरे दिन अबरार का फोन हफीज के पास आया। वो कहने लगा कि आप शाम तक आ जाएं, अभी वो घर फरोख्त नहीं हुआ है, हम उसे देखने चलेंगे। शाम को हफीज घर देखने चले गए तो मैं दुआ करने लगी कि वो घर हमें मिल जाए। हफीज जब वापस आए तो कहने लगे, घर तो काफी बड़ा है, बस ठीक तरह बना हुआ नहीं है, हम उसे अपनी मर्जी के मुताबिक मुरम्मत करवा कर ठीक कर लेंगे। उस घर का बयाना अदा करने से पहले हफीज मुझे और अपनी अम्मी को ये घर दिखाने लाए थे। मुझे ये घर बेहद पसंद आया था क्योंकि मुझे घर खुले ही अच्छे लगते थे। मैंने हफीज से कहा, घर तो मुझे बहुत पसंद आया है, आप भी अच्छी तरह देख लें, फिर इसकी कीमत अदा करें। मेरी सास कहने लगी कि बेटा, इतनी जल्दबाजी से काम मत लो, पहले अच्छी तरह छानबीन कर लो, आस पड़ोस के लोगों से पता करो, फिर इस घर की कीमत अदा करना। अम्मा जो साहब ये घर बेच रहे हैं, उन्हें दुबई अपने बेटे के पास जाना है, इसलिए वो जल्द इसे फरोख्त करना चाह रहे हैं। अगर मैंने टाइम जाया किया तो कहीं ये घर हाथ से ना निकल जाए। इस डर से कि कहीं ये घर कोई और ना खरीद ले, हमने बगैर सोचे समझे और जाने बिना कि इतनी कम कीमत में घर बेचने की क्या वजह होगी, हमने उस घर का बयाना अदा कर दिया। बाकी की रकम घर में शिफ्ट होने के बाद अदा करनी थी। नए घर की खुशी ने हमारी रातों की नींदें उड़ा दी थी। अगर उस वक्त हमें जरा सा भी अंदाजा होता कि हम किस खुशी से अपनी जिंदगी को जहन्नुम में धकेल रहे हैं तो उस घर को किसी भी कीमत पर ना खरीदते। घर का कब्जा मिलते ही हमने सामान की मुंतकिली करना थी, इसलिए मैंने अपने छोटे भाई कामरान को भी पास बुलवा लिया था। उस घर में कामरान पहली मर्तबा आया था। उसने सहन में खड़े होकर पूरे घर का जायजा लिया, फिर मेरे पास आकर कहने लगा, बाजी, आपने इस घर के बारे में मालूमात करवाई थी? मैंने कहा नहीं। तो वो कहने लगा, आपको पहले इस घर के बारे में छानबीन कर लेनी चाहिए थी, या कम से कम मुझे ही बुलवा लिया होता। आपको पता है ये घर आपके लिए भारी साबित होगा। मैं आपको बताती चलूं कि कुदरत ने मेरे इस भाई को ऐसी सलाहियत से नवाजा है कि अगर किसी घर में आसेब हो या किसी जगह कोई तावीज दबा हो, ये फौरन उस जगह की निशानदही कर दिया करता था। यही वजह थी उसके इस तना कहने पर मैं परेशान हो गई, मगर उस पर जाहिर नहीं किया और उससे कहा कि ये सब तो जिंदगी के साथ चलता रहता है, तुम फिक्र मत करो, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गया। घर का तमाम सामान हफीज, कामरान और उसके दोस्तों की मदद से घर में आ चुका था। उन्हीं लोगों ने मिलकर सब सामान की सेटिंग भी कर दी। कुछ सामान मैंने ठिकाने लगा दिया था। उस घर में पहले ही दिन मैंने खत्म शरीफ करवाकर मिठाई पूरे मोहल्ले में बांट दी थी। घर में आने के बाद 1 हफ्ता आराम से गुजर गया। मैं दिल ही दिल में अपने छोटे भाई की गई पेशनगोई पर हंस रही थी कि इस बार उससे गलती हो गई।
सब लोग उस घर में आकर बहुत खुश थे। वो इतवार का दिन था। मेरे मियाँ हफीज घर पर थे। आज मेरी बड़ी नंद को आना था, इसलिए मैं सुबह ही से खाने पीने के इंतजामात में लगी हुई थी। अभी मुझे कमरे में पर्दे भी डालने थे। मुझे कामों में मसरूफ देखकर हफीज कहने लगे, लाओ पर्दे मुझे दो, मैं डाल देता हूँ। मैंने तशक्कुर से उनकी तरफ देखा और पर्दे लाकर उन्हें दे दिए। साथ ही एहतियात से डालने की हिदायत करके मैं किचन में आ गई। मैं दिल ही दिल में हफीज की शुक्रगुजार थी कि एक काम की टेंशन तो दूर हुई। इस्त्री मैंने रात को ही कर दी थी, बस पर्दे डालने की फिक्र थी जिसे हफीज ने दूर कर दिया था। अभी मुझे किचन में आए हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि मुझे किसी चीज के गिरने फिर हफीज की चीख सुनाई दी। मैं दौड़कर उस कमरे में गई, देखा तो हफीज जमीन पर पड़े कराह रहे थे। स्टूल भी एक तरफ पड़ा हुआ था। मैं सारा मामला समझ गई कि हफीज स्टूल से तवाजुन बरकरार न रखने के सबब गिर पड़े हैं। मैंने उनको उठाने की कोशिश की तो वो कहने लगे, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। इसके बावजूद वो उठने की कोशिश कर रहे थे, मगर उनसे उठा नहीं जा रहा था। मैंने हफीज से कहा कि आप यहाँ रुके, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर मैं पड़ोस के घर चली गई। ये पड़ोसन हमारे शिफ्ट होने के पहले दिन ही हमसे मुलाकात करने आई थी और किसी भी चीज की जरूरत या किसी भी किस्म का कोई काम पेश आने की सूरत में अपनी खदमात पेश कर रही थी। उस वक्त तो कोई काम ना पड़ा, लेकिन आज जरूरत पड़ गई थी। मैंने सलाम करने के बाद उन्हें अपने मियाँ के गिरने का बताया तो वो कहने लगी, ऐसी सूरत में तो भाई साहब को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि तुम घर जाओ, मैं किसी टैक्सी का बंदोबस्त करवाती हूँ। मैं घर आ गई। हफीज अभी भी उठने की कोशिश कर रहे थे, मगर शायद अंदरूनी चोट की वजह से उन्हें उठने में दुश्वारी हो रही थी। कुछ देर बाद पड़ोसन ने आकर बताया कि टैक्सी आ गई है। फिर उन्होंने अपने बेटे और शौहर की मदद से हफीज को टैक्सी में मुंतकिल किया। मैं भी टैक्सी में हफीज के साथ बैठ गई। जब उनका बेटा आगे बैठ गया तो वो कहने लगी, तुम हॉस्पिटल पहुँचो, मैं कुछ देर बाद आऊंगी। बहरहाल हम हॉस्पिटल पहुँचे तो डॉक्टर ने बताया कि रीढ़ की हड्डी में चोट आई है, मगर शुक्र है कि हड्डी टूटने से बच गई है, लेकिन फिर भी इन्हें ठीक होने में काफी टाइम लगेगा। मैंने अपनी बड़ी ननंद को हफीज के गिरने के बारे में बताया। कुछ ही देर बाद वो भी हॉस्पिटल पहुंच गईं। जिस किसी को भी पता चलता गया वो हफीज से मिलने हॉस्पिटल आने लगा। एक हफ्ता किस तरह गुजरा ये अलग कहानी है। घर आने के बाद मैं हफीज को ज्यादा टाइम दिया करती थी। एक दिन मेरा भाई मुझसे और हफीज से मिलने घर आया तो कुछ देर इधर उधर की बातों के बाद कहने लगा, बाजी आप बुरा न मनाए तो एक बात कहूँ। मैंने कहा, हाँ हाँ कहो। तो वो कहने लगा, बाजी आपको याद है इस घर में मैं पहली बार आया था और मैंने आपसे कहा था कि ये घर आप लोगों के लिए भारी साबित होगा, तो आपने मेरी बात पर कोई तवज्जो न दी। बाजी मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, हफीज भाई का गिरना इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इस घर में मौजूद शय की कारस्तानी है। ये सब सुनकर मैंने उससे कहा कि वो जो कोई भी है, हमें उससे क्या लेना देना, दफा करो इस किस्से को। ये बताओ चाय के साथ क्या लेना पसंद करोगे। मेरे टालने वाले अंदाज को देखकर उसने भी मजीद कोई बात ना की। मैं चाय बनाने के लिए किचन में आ गई तो वो मेरे छोटे बेटे से बातों में मगन हो गया। इधर मैं ये सोच रही थी कि कामरान ठीक कह रहा है। हफीज ने मुझे यही बताया था जैसे उसे किसी ने धक्का दिया हो। मेरा बच्चों का साथ था, अगर आगे चलकर इससे बड़ा नुकसान हो गया तो फिर क्या होगा। ये सोच मुझे परेशान किए दे रही थी। मैं सोचों में डूबी हुई थी कि मेरा छोटा बेटा आकर कहने लगा, अम्मी मामू का फोन आ गया है, उन्हें अभी जाना है, वो कह रहे हैं कि मैं आपको बता दूं। मैंने अपने बेटे को कामरान के पास भेजा कि मामू से कहो बस मैं अभी आई। मैंने जल्दी जल्दी चाय कप में उंडेली, कबाब और बिस्किट प्लेटों में निकाले और किचन से बाहर आ गई। वो कहने लगा, अरे बाजी ये सब क्यों किया, मुझे अभी जाना है। चले जाना, तुम कौन सा रोज रोज आते हो, काम तो होते रहते हैं, थोड़ा लेट हो जाओगे तो कोई आफत नहीं आएगी। मैंने उसे चाय पर जबरदस्ती रोक लिया। उसने जल्दी जल्दी चाय खत्म की और मुझसे इजाजत लेकर चला गया। बाकायदगी से वर्जिश और इलाज की वजह से हफीज सहारा लेकर चलने फिरने के काबिल हो गए थे। ये बात हमारे लिए इत्मीनान बख्श थी। इस दौरान में कोई भी ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश न आया जिससे ये साबित होता कि उस घर में कोई नादीदा हस्ती मौजूद है, इसलिए हम मुतमईन हो गए थे। लेकिन ये इत्मीनान आर्जी साबित हुआ यूं कि एक रात मेरी बेटी सबा सो रही थी कि वो अचानक चीख मारकर उठ बैठी। खौफ की वजह से वो थर थर कांप रही थी। मैं दौड़कर चीखने की वजह जानने के लिए उसके कमरे में गई। मेरी सास मुझसे पहले उसको अपने साथ लगाए उसके चीखने का सबब पूछ रही थी। वो कहने लगी कि जब वो सो रही थी तो सोते में यूं महसूस हुआ जैसे कोई चीज मेरी टांगों पर से रेंगकर मेरी तरफ बढ़ रही है। उसी वक्त मेरी आंख खुल गई। आंख खुलने के बाद भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई चीज मेरी टांगों पर मौजूद है।
وہ کیا چیز تھی یہ جاننے کے لیے جب میں نے اپنی گردن اٹھا کر دیکھا تو خوف سے میری چیخ نکل گئی، کیونکہ مگرمچھ کی جسامت کی ایک بڑی سی چھپکلی میری ٹانگوں پر سوار تھی۔ اس کی بھیانک آنکھیں مجھ پر جمی ہوئی تھیں، اس کے منہ سے 2 حصوں میں بٹی ہوئی زبان اندر باہر لپلپا رہی تھی۔ میری چیخ کی آواز سن کر وہ اسی بیڈ کے نیچے بھاگ گئی۔ اس نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے کمرے کی لائٹ جلائی اور ڈرتے ڈرتے بیڈ کے نیچے جھانکا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ جب میں نے صبا سے کہا کہ بیٹا یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے تو صبا کہنے لگی، امی ابھی ابھی میں نے اسے اس بیڈ کے نیچے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ آپ میرا یقین کریں، میں نے اپنے بچوں کو سچ بولنے کی عادت ڈالی تھی اور مجھے یقین تھا کہ صبا سچ کہہ رہی ہے، مگر وہ چھپکلی اس کمرے سے یا یوں کہہ لیں کہ اس بیڈ کے نیچے سے کہاں گئی؟ وہ رات میں نے صبا کے ساتھ جاگتے ہوئے گزاری۔ اس واقعے کے بعد سے ہم لوگ بہت ڈر گئے، مگر پھر کوئی واقعہ رونما نہ ہوا۔ اس گھر کے باقی 2 کمرے تو ٹھیک تھے، مگر تیسرا کمرہ جسے ہم بطور اسٹور استعمال کر رہے تھے، اس کمرے میں ایک عجیب سی گھٹن کا احساس ہوتا تھا۔ اس کمرے میں جاتے ہوئے ڈر سا محسوس ہوتا تھا۔ اس کمرے کے سامنے ہی کچن تھا، ہم نے اس کمرے کی دیوار سے لگا کر ایک تخت ڈال رکھا تھا، شام کو ہم وہیں بیٹھ کر چائے پیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ سبزی کاٹنا یا کچن کا دوسرا کام بھی ہم اسی تخت پر بیٹھ کر کیا کرتے تھے۔ ایک دن میری ساس رات کے کھانے میں بنانے کے لیے سبزی کاٹ رہی تھی، میں کمرے میں کپڑے پریس کر رہی تھی، کیونکہ حفیظ اب دوبارہ آفس جانے لگے تھے۔ لائٹ کا کوئی ٹھیک ٹائم نہ تھا، کسی وقت بھی چلی جایا کرتی تھی، اس لیے میں بچوں کی یونیفارم اور حفیظ کے کپڑے لائٹ آتے ہی پریس کر لیا کرتی تھی۔ میں کپڑے پریس کر رہی تھی کہ مجھے اپنی ساس کی دلخراش چیخ سنائی دی۔ میں نے فوراً استری کا پلگ نکالا اور باہر کی طرف دوڑی تو دیکھا ان کے چہرے کا رنگ پیلا پڑا ہوا تھا اور وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ میں نے قریب جا کر ان سے پوچھا، امی کیا ہوا؟ انہوں نے ہاتھ سے کچن کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے ان سے پوچھا کیا ہے وہاں؟ وہ جو ہولے ہولے کانپ رہی تھی اسی کیفیت میں انہوں نے مختصراً بتایا کہ ابھی ابھی انہوں نے ایک بڑی سی چھپکلی اس کچن میں جاتے ہوئے دیکھی ہے، وہ اس کمرے سے نکل کر ابھی ابھی کچن میں گئی ہے۔ چھپکلی کا نام سن کر مجھے صبا کی رات میں ڈرنے والا واقعہ یاد آ گیا۔ اس بڑی سی چھپکلی کی موجودگی کو میں جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ ساس کے بتانے پر میں نے دور سے کچن میں دیکھنے کا فیصلہ کیا اور دھڑکتے دل کے ساتھ کچن کی طرف بڑھی، اور جب میں نے کچن میں دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، وہاں پر چھپکلی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ میں نے چاروں طرف جائزہ لیا اور پھر کچن کے قریب جا کر اندر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہ تھا، جبکہ میری ساس اپنی بات پر قائم تھی کہ بالکل ابھی ابھی انہوں نے اس چھپکلی کو کچن میں بھاگ کر جاتے دیکھا تھا۔ یہ چھپکلی تھی یا چھلاوا، جو کچھ بھی تھا، ہمیں اب اس سے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں نے رات کو ہی حفیظ سے اس گھر کے بیچنے کے بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب اس سلسلے میں نے حفیظ سے بات کی تو وہ بولے، تم عورتیں بھی نا کہیں خوش نہیں رہتی ہو، پہلے بڑے گھر کی پڑی تھی، اب بڑا گھر میسر آ گیا ہے تو اس میں بھی کیڑے نکل رہے ہیں۔ اچھا آپ کو لگ رہا ہے میں خواہ مخواہ آپ سے اس گھر کو بیچنے کا کہہ رہی ہوں؟ اگر اس گھر میں اس قسم کے واقعات پیش نہ آئے ہوتے تو میں کبھی بھی آپ سے یہ بات نہ کہتی۔ یہ سب تو زندگی کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ اب اگر ان باتوں سے ڈر کر ہم گھر بیچ دیں تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اگلا گھر ان واقعات سے پاک ہوگا؟ بھائی میں کچھ نہیں جانتی، مجھے اس گھر میں نہیں رہنا۔ آخر میں حفیظ کی بحث سے چڑھ کر میں نے حتمی فیصلہ سنایا۔ اچھا تم پریشان مت ہو، میں اپنے دوست سے بات کر کے دیکھتا ہوں۔ دن پر دن گزرتے جا رہے تھے مگر اس گھر کے ٹھیک دام نہیں لگ رہے تھے، لیکن اس دوران میں کوئی بھی واقعہ پیش نہ آیا، اس لیے میں مطمئن سی ہو گئی تھی۔ ایک دوپہر میری ساس کو عزیزوں کے ہاں جانا تھا، وہ اپنے ساتھ صبا کو بھی لے گئیں۔ جانے سے پہلے وہ مجھے ڈھیر ساری ہدایات دے گئی تھیں، جن میں آیت الکرسی کے حصار قائم کرنے سے لے کر اس اسٹور سے دور رہنے کی تاکید شامل تھی۔ ان کے جانے کے بعد میں گھر میں اکیلی تھی۔ میں نے سوچا کچھ دیر کے لیے آرام کر لوں، اس غرض سے میں سونے کے لیے لیٹ گئی کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں دروازے کے پاس گئی اور پوچھا کون ہے؟ امی میں ہوں، عبید کی آواز سن کر میں نے دروازہ کھول دیا۔ عبید ابھی کالج سے لوٹا تھا، وہ وہیں تخت پر بیٹھ کر موزے اتارنے لگا۔ گھر میں سناٹا دیکھ کر پوچھنے لگا، امی دادی کہاں ہیں؟ ان کی آواز نہیں آ رہی۔ بیٹا وہ ختم شریف میں گئی ہیں۔ اور صبا کہاں ہے؟ وہ بھی ان کے ساتھ گئی ہے۔ اور جنید سو رہا ہے۔ کچھ دیر بعد عبید کھانا کھا کر کوچنگ سینٹر چلا گیا تو میں نے چائے بنائی اور تخت پر آ کر لیٹ گئی۔
رات کے کھانے کے لیے آلو گوشت میں نے دوپہر کو ہی تیار کر لیا تھا، اب مجھے صرف روٹیاں ڈالنی تھی جو کہ میں کھانے سے آدھا ایک گھنٹہ پہلے بنا لیتی تھی۔ صحن کھلا ہونے کی وجہ سے شام کو موسم کافی ٹھنڈا محسوس ہوتا تھا۔ میں نے چائے ختم کر کے کپ کچن میں رکھا اور تخت پر آ کر لیٹ گئی۔ آسمان پر اڑتے پرندے اور دیواروں پر بیٹھی چڑیوں کی چہکاہٹ نے اس وقت کو بڑا حسین بنا دیا تھا۔ میں قدرت کی ان حسین رعنائیوں میں اتنی محو تھی کہ مجھے احساس تک نہ ہوا کہ کوئی مجھے گھور رہا ہے۔ میری چھٹی حس مجھے بار بار کسی خطرے کا احساس دلا رہی تھی۔ اسی اثنا میں مجھے کچھ آہٹ سی محسوس ہوئی۔ میں تخت پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ غیر ارادی طور پر میں نے مڑ کر دیکھا تو میں دنگ رہ گئی۔ خوف کی شدت سے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھ سے 1.5 گز کے فاصلے پر ایک مگرمچھ سائز کی چھپکلی کھڑی مجھے گھور رہی تھی۔ اس کی سرخ آنکھیں اور منہ سے اندر باہر لپلپاتی ہوئی زبان مسلسل حرکت کر رہی تھی۔ اس پر مزید خوف کی بات یہ تھی کہ وہ میری طرف بڑھ رہی تھی، جیسے کوئی شیر اپنے شکار کو دیکھ کر آہٹ پیدا کیے بغیر آگے بڑھتا ہے۔ خوف و دہشت سے میں اپنی جگہ جمسی گئی۔ مزید یہ کہ اکیلے پن کے احساس سے میری رہی سہی ہمت بھی رخصت ہو گئی۔ میں چیخنا چاہتی تھی مگر میری آواز نے جیسے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ تخت سے چھپکلی کا فاصلہ مسلسل کم ہو رہا تھا۔ مجھے اپنی موت بالکل سامنے نظر آ رہی تھی۔ میں خود کو بالکل بے بس محسوس کر رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور میری ساس اندر داخل ہوئی۔ انہیں دیکھ کر وہ چھپکلی ایک سرعت سے اس اسٹور میں گھس گئی۔ میری ساس ہانپتے کانپتے ہوئے تخت پر آ کر بیٹھ گئی۔ چادر تہہ کرنے کے دوران کہنے لگی، ساجد ان کا چھوٹا بیٹا، اس نے بھی اپنی بیٹی کی بات لگا دی ہے۔ اس سلسلے میں اس نے مجھے بلوایا تھا۔ لڑکا تو مجھے ٹھیک لگا۔ میں نے کہہ دیا کہ بھائی لڑکا بہتر ہے مگر پہلے اچھی طرح انکوائری کر لو۔ بھائی آج کل کسی کے منہ پر تھوڑا ہی لکھا ہوتا ہے۔ وہ آتے ہی شروع ہو گئی تھی۔ جب میری طرف سے کوئی رسپانس نہ ملا تو میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، اے بہو تمہیں کیا ہوا؟ تمہارا رنگ کیوں پیلا ہو رہا ہے؟ میرا جواب نہ پا کر مجھے انہوں نے ٹہوکا دیا اور کہنے لگی، اے دلہن تم سے پوچھ رہی ہوں۔ میں نے ایک نظر ان پر ڈالی۔ اس وقت نہ جانے کیوں میرے ذہن سے سارے الفاظ مٹ گئے۔ بس ذہن کی اسکرین پر کچھ دیر پہلے کا منظر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چل رہا تھا۔ میں غائب دماغی سے ایک ٹک اپنی ساس کو دیکھے جا رہی تھی۔ میرے اس طرح دیکھنے سے میری ساس کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ انہوں نے کچھ قرآنی آیات پڑھ کر مجھ پر دم کی۔ پھر جب میرے حواس بحال ہوئے تو انہوں نے کچھ دیر پہلے کی کیفیت کی وجہ پوچھی، جس پر میں نے انہیں وہ تمام واقعہ کہہ سنایا جو اب سے 1 گھنٹے پہلے وقوع پذیر ہوا تھا۔ واقعہ سننے کے بعد وہ کہنے لگی، بیٹا اگر تم شروع میں میری بات مان لیتی تو آج یہ نہ ہوتا۔ تم خود سوچو اتنے کم پیسوں میں آج کل کون تم خود سوچو اتنے کم پیسوں میں آج کل کون پاگل ہوگا جو اپنی جائیداد کو کوڑیوں کے مول بیچے گا۔ امی کچھ بھی ہو مجھے اب اس گھر میں نہیں رہنا۔ تو پھر اب اس کے علاوہ کہاں جائیں گے؟ ان کے اس سوال پر میں خاموش رہی کیونکہ ان کے سوال کا جواب تو میرے پاس بھی نہیں تھا۔ رات کو حفیظ کے آنے کے بعد میں نے انہیں بھی تمام قصہ کہہ سنایا تو وہ کہنے لگے، تمہاری ضد تھی بڑے گھر میں رہنے کی، اب تمہارا خیال ہے کہ اب ہم اس گھر کو فروخت کر کے دوسرا گھر خریدیں، مگر یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ نہ تو گھر اتنی جلدی فروخت ہو سکتا ہے اور نہ ہی خریدا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ تب تک ہم کرائے کے گھر میں رہ لیتے ہیں، مگر میں اس گھر میں مزید نہیں رہنا چاہتی۔ میرے اٹل فیصلے کو دیکھ کر حفیظ نے کہا، ٹھیک ہے میں اپنے دوست سے بات کرتا ہوں، اب دیکھو دوسرے گھر کا بندوبست کب تک ہوتا ہے۔ مجھے اس گھر سے اب بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اگر صبا یہاں ہوتی تو مجھے خوفزدہ دیکھ کر اس کی نہ جانے کیا حالت ہوتی۔ میری ساس اسے نانی کے گھر چھوڑ کر آ گئی تھی، اسی لیے وہ اس تمام قصے سے لا علم تھی۔ شکر تھا کہ اس دن کے واقعے کے بعد سے پھر کوئی اور واقعہ رونما نہیں ہوا تھا۔ میں نے اپنی پڑوسن سے بھی اس واقعے کا تذکرہ کیا۔ پہلے تو وہ خاموش ہو گئیں، کچھ دیر بعد انہوں نے اس گھر کی اصلیت بتاتے ہوئے کہا کہ واقعی یہ گھر آسیب زدہ ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتانا نہیں چاہ رہی تھی کہ آپ لوگ پریشان ہوں گے، لیکن پھر میں نے سوچا اس طرح خاموش رہنے کی وجہ سے کہیں آپ لوگ کسی اور مشکل میں نہ پھنس جائیں۔ آپ لوگوں کو یہ گھر خریدنے سے پہلے کسی سے معلوم کر لینا چاہیے تھا، مگر یہ سب ہماری جلد بازی کی وجہ سے ہوا ہے۔ لیکن میں نے بھی حفیظ سے کہہ دیا ہے، وہ جلد ہی کسی دوسرے گھر کا انتظام کریں گے۔ میں نے پڑوسن سے کہا۔ اسی رات حفیظ نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اپنے دوست سے اس سلسلے میں بات کی تھی۔ اس نے کہا ہے کہ اتنی آسانی سے گھر نہیں ملا کرتے، آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ جیسے ہی کوئی گھر بہتر داموں میں ملا تو میں آپ کو مطلع کر دوں گا۔ البتہ آپ کے لیے کسی کرائے کے گھر کا انتظام کر سکتا ہوں، لیکن پہلے بتا دوں ان کا کرایہ زیادہ ہوگا۔ اب تم بتاؤ اتنے مہنگے کرائے کے گھر میں ہم کس
کس طرح گزارا کریں گے؟ یا تو اخراجات پورے کریں یا پھر کرایہ بھریں۔ شاید خدا تک ہماری فریاد پہنچ گئی جب بھی ہمیں کسی نے بتایا کہ آپ لوگ کرائے کے لیے پریشان ہیں۔ آپ کے محلے کے آخر میں جو گھر ہے وہ بھی تو کرائے کے لیے خالی ہے، آپ وہاں کیوں نہیں جاتے؟ حفیظ جب اس گھر کے مالک مکان سے ملے کچھ شرطوں کے بعد کرایہ طے پا گیا۔ میں تو یہ سن کر بہت خوش تھی کہ چلو ہمیں اس آسیبی گھر سے نجات مل گئی۔ ایک بار پھر ہم نے اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ ابھی کچھ اور امتحان باقی ہیں۔ سامان کی منتقلی کے لیے میں نے اپنے چھوٹے بھائی کامران کو بلایا کیونکہ حفیظ بھاری سامان اٹھانے کے قابل نہ تھے۔ یہ نیا گھر جس میں اب ہم لوگ جا رہے تھے اندر باہر دونوں طرف سے جدید طرز پر بنا ہوا تھا۔ امریکن کچن، ڈرائنگ روم، بیڈ رومز، غرض کی ہر چیز دیکھنے لائق تھی۔ میں یہ گھر پا کر بے حد خوش تھی اور اس خوشی کا اظہار جب میں نے اپنے چھوٹے بھائی سے کیا تو وہ خاموش رہا۔ اسے خاموش دیکھ کر میں نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے کامران، تمہیں یہ گھر پسند نہیں آیا؟ وہ کہنے لگا، باجی ایسی کوئی بات نہیں، گھر ناپسند آنے والی کوئی بات نہیں، اصل بات یہ ہے کہ جس وجہ سے آپ اس گھر کو چھوڑ کر اس گھر میں شفٹ ہوئی ہیں یہ گھر بھی اس گھر جیسا ہی آسیبی ہے، یہ بھی آپ کے لیے بھاری ثابت ہوگا۔ بھائی نے قدرے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ میں اس کی بات سن کر سناٹے میں آ گئی لیکن پھر سنبھل کر بولی، ارے بھائی ابھی تو آئے ہیں اور تم نے ایسی باتیں شروع کر دی۔ حالانکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ میرا بھائی جو کچھ بتاتا ہے وہ 100% درست ہوتا ہے۔ بھائی نے جب میرا نارمل انداز دیکھا تو پھر اس نے اس بارے میں مزید کچھ نہ کہا اور سامان منتقل کر کے جانے لگا۔ میں نے کہا، کھانا کھا کر جانا؟ تو وہ کہنے لگا، باجی کھانے کا ٹائم نہیں، جاتے جاتے میں آپ سے ایک بار پھر کہہ رہا ہوں یہ گھر آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، ابھی رہنے دو، یہاں رہ کر پتہ چلے گا، تم فکر نہ کرو، جیسے آپ کی مرضی۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں نے اس کی بات کو ذہن سے جھٹکا اور گھر کی سیٹنگ میں مصروف ہو گئی۔ 3 دن گھر کی سیٹنگ میں لگے۔ اس گھر میں آ کر میں بے حد خوش تھی۔ اس گھر میں 5-6 دن بہت سکون سے گزر گئے۔ میں سوچ رہی تھی کہ کامران نے تو مجھے بلا وجہ ڈرا دیا تھا، اگر کچھ ہونا ہوتا تو اب تک ہو چکا ہوتا، لیکن آنے والے دنوں میں ہمیں اندازہ ہو گیا کہ کامران نے جو کہا تھا وہ غلط نہیں تھا۔ اس بار اس گھر میں ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیا، بس اس گھر کی فضا سے، ماحول سے اندازہ ہو گیا، وہ ایسے کہ اچانک گھر میں انتہائی گندی ناگوار بدبو پھیل جاتی جس سے دم سا گھٹتا محسوس ہوتا۔ کبھی چیزیں بے ترتیب ملا کرتی اور کبھی ٹوٹی پھوٹی، اور تو اور گھر کا راشن جو مہینے بھر کا ہوتا صرف 1-2 دن میں ختم ہو جاتا۔ 2-2 کلو کی دالیں صرف 1-2 دن میں ختم ہو جاتی۔ خشک دودھ اور چینی جو مہینے بھر کے لیے ہوتی تھی اب صرف 3 دن سے بھی پہلے ختم ملتی۔ اس صورتحال سے میں چکرا کر رہ گئی۔ میں اگر دوبارہ راشن ڈلواتی تو وہ بھی اسی طرح ختم ہو جاتا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ راشن کہاں چلا جاتا تھا۔ گھر میں کوئی آتا نہ تھا اور نہ گھر کے افراد کی خوراک میں اضافہ ہوا تھا۔ پھر یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ حد تو یہ تھی کہ بچوں کے کیے ہوئے ہوم ورک کے صفحے غائب ملتے جس کی وجہ سے انہیں کلاس میں شرمندگی اٹھانی پڑتی۔ ساس کا دوپٹہ جگہ جگہ سے جلا ہوا ملا جس پر انہوں نے مجھے سخت سنائی تھی۔ ان کی باتیں سن کر میرا موڈ بھی آف ہو گیا۔ گھر کی فضا میں ایک عجیب طرح کی بیزاری اور بے سکونی رچی بسی رہنے لگی۔ ان واقعات سے تنگ آ کر میں نے حفیظ سے تیسرے گھر کا مطالبہ شروع کر دیا۔ اس بار وہ بھی چڑ گئے، کہنے لگے، یار تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ پہلے تمہیں اپنا گھر چھوٹا اور ناکافی لگتا تھا، تمہارے کہنے پر میں نے دوسرا گھر خریدا، وہاں تمہیں آسیب دکھائی دینے لگے، اب کرائے کا گھر لیا ہے تو اس میں بھی کیڑے نکل آئے، تم آخر چاہتی کیا ہو؟ اور اگر فرض کرو میں تمہارے کہنے پر تیسرا گھر دیکھ بھی لیتا ہوں تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تم وہاں سکون سے رہو گی؟ حفیظ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اس بار میں آپ سے کوئی شکایت نہیں کروں گی، بلکہ یوں کرتے ہیں ہم اپنے پہلے والے گھر میں ہی چلتے ہیں، اس گھر میں جہاں تمہارا دم گھٹتا تھا، جو تمہیں مرغی کا ڈربا لگتا تھا۔ حفیظ نے طنزیہ لہجے میں کہا، مجھے اب اندازہ ہوا ہے کہ وہی گھر سب سے اچھا تھا، آپ پلیز ہمیں وہاں لے چلیں، مجھے اب اور کہیں نہیں جانا۔ شکر تھا وہ گھر ہم نے بیچا نہیں تھا، کرائے پر چڑھایا ہوا تھا۔ اس میں میری ماں کی عقل مندی کار فرما تھی۔ اگر میں نے اس گھر کو بیچ دیا ہوتا تو آج ہمارا ٹھکانہ نہ جانے کہاں ہوتا۔ آج ہم اپنے پہلے والے چھوٹے گھر میں خوش اور مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا یہ چھوٹا سا گھر کسی جنت سے کم نہیں، یہاں ہم سب بہت خوش ہیں۔ اورنگی ٹاؤن 7 نمبر میں لیا جانے والا گھر ہم نے انتہائی کم قیمت میں فروخت کر دیا، لیکن اس گھر میں گزارے ہوئے وہ دن آج بھی یاد ہیں جو کسی بھیانک تجربے سے کم نہیں۔ بیچتے وقت ہم اس گھر کی اصلیت بتانا نہیں بھولے تھے۔ سو فرینڈس، یہ تھی آج کی انٹرسٹنگ سی اسٹوری۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری اسٹوریز پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم ایک نیو ہارر اسٹوری کے ساتھ۔ بائے بائے۔